السلام علیکم ناظرین. ہماری زندگی کام کا دوسرا نام ہے. کام کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں. لیکن کام کو طریقے سے نہ کیا جائے، کام کو ڈھنگ سے نہ کیا جائے، کام کو مرتب اور منظم نہ کیا جائے تو یہ کام زندگی میں سٹریس پیدا کرتا ہے، یہ کام زندگی میں پریشانی پیدا کرتا ہے. چنانچہ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ کام کو کس طریقے سے ہم سٹریس فری بنائیں. یہ لیکچر ہماری اس سیریز کا آخری لیکچر ہے جس کا موضوع، جس کا عنوان سٹریس مینجمنٹ ہے. یعنی ہم اس سیریز کے اندر، اس کورس کے اندر یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں، جو پریشانیاں ہماری زندگی میں در آتی ہیں، جن صدمات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جن اندیشوں کے اندر ہم جیتے ہیں، ان سے کس طریقے سے ہم محفوظ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. اگر محفوظ نہ رکھ سکیں تو کس طرح ایک بہتر انداز سے ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ کون سے رویے ہیں جو عام طور پر ہم سب اختیار کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ذہنی سکون کو متاثر کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد آج آخر میں اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کام جو خود ایک بہت بڑا سٹریسر ہے، زندگی میں سٹریس کو پیدا کرتا ہے، اس میں ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم سٹریس فری زندگی گزار سکیں. دیکھیے، کام کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں کام کے اندر ایسی ہیں جو اگر ہوتی ہیں تو پھر کام سٹریس لازماً پیدا کرتا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے کہ کام ارجنٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ ہماری چیزیں آرگنائز نہ ہوں. دیکھیے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو آرگنائز انداز میں رکھتے نہیں ہیں. ہماری الماریاں، ہماری میز، کام کرنے کی میز، ہماری میز کی درازیں، ہماری فائلیں، ہمارے کاغذات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آرگنائز نہیں ہوتے. ہم اپنی الماریوں کی، اپنی میز کی، اپنی درازوں کی صفائی نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری اہم چیزیں کہاں پر ہیں. میز اگر بھری ہوئی ہے، الماری اگر بھری ہوئی ہے تو اپنی ذات میں اس کو دیکھنا ایک سٹریسر کا کام ہے. یعنی وہ سٹریس پیدا کر دیتا ہے، وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں عام طور پر ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے لیے، یعنی صفائی کے لیے، چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے ہوتا. بہت تھوڑے سے وقت میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم اپنی میز کو اگر صاف کرنا چاہیں تو بمشکل 5 منٹ میں یہ کام ہو جائے گا. ہم اپنی دراز کو صاف کرنا چاہیں تو بمشکل 5-10 منٹ میں یہ کام ہو جائے گا. ہم اپنی الماری کو ٹھیک کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر کے اندر یہ کام بھی ہو جائے گا. لیکن ہم اس کام کو غیر اہم سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے، اور اس عمل میں بعض اوقات برسوں کی نوبت آ جاتی ہے. برسوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی میز کو یا الماری کو یا درازوں کو صاف کریں. تو یہ بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے کہ چیزوں کو صاف کریں. اور صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز سامنے نظر آئے اس کو کہیں نہ کہیں ٹھوس دیں. ہم نے دیکھا ہے بہت سی خواتین جب اپنے گھر کو صاف کرتی ہیں، کمرے کو صاف کرتی ہیں، تو صفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اور جس شخص کی بھی چیز کہیں پہ بھی رکھی ہوئی ہے اسے سامنے سے ہٹایا اور اٹھا کر کہیں کونے میں رکھ دیا. اس کے بعد انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ انہوں نے کس کی چیز، کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ چیز پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے، اس لیے کہ جس وقت کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں اپنی جگہ پر نہیں ملتی. تو اس حوالے سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک جگہ بنائیے اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیے. جس وقت آپ یہ کریں گے تو آپ کو ہر چیز فوراً مل جائے گی، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بہت پریشانی ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، کسی بھی چیز کو جب ہم نکالتے ہیں کسی بھی مقصد سے، کسی بھی غرض سے، مثال کے طور پر NIC کارڈ ہے، لوگ کسی جگہ پہ رکھتے ہیں، ہر وقت جیب میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں رکھتے. یا کریڈٹ کارڈز ہیں، بہت سے لوگ جیب میں نہیں رکھتے. اب آپ کو ضرورت پڑ گئی ان چیزوں کی، آپ نے نکالی، آپ نے ان کو استعمال کیا، اس کے بعد واپس آ کے آپ نے گھر میں کہیں بھی انہیں پھینک دیا، میز پہ رکھ دیا، کمرے میں کسی جگہ پہ پلیس کر دیا، اس کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا. اس کے بعد کوئی صفائی کرنے والا آیا، اس نے ان چیزوں کو کہیں کونے میں کر دیا. تو جس وقت آپ کو ان کی ضرورت اگلی دفعہ پڑے گی تو آپ کو بہت پریشانی کا سامنا ہوگا، اس لیے کہ وہ اہم چیز تھی اور اب مل ہی نہیں رہی. تو طریقہ یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز کا استعمال پورا ہو جائے
اس کی ضرورت ختم ہو جائے، اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں، چاہے آپ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کو کتنی ہی دیر کیوں نہیں ہو، جتنی دیر اس کام میں لگے گی اور تھوڑی سی تھکان آپ کو اس کام میں ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی پریشانی ہے جس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو کام کے حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو آرگنائز کریں، یہ پہلی چیز تھی۔ اب کام کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہماری زندگی میں اسٹریس پیدا کرتی ہے وہ کاموں کا ارجنٹ ہونا ہے۔ تو اب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ جو کام ارجنٹ ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے نمٹا جائے، اور اس کا مسئلے کا حل کیا ہے۔ دیکھیے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ پہلے مرحلے پہ آپ کاموں کی اقسام کو سمجھیے۔ دیکھیے کاموں کی اقسام کیا ہوتی ہے؟ کاموں کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں۔ کاموں کی پہلی قسم ہوتی ہے جس میں کام ارجنٹ ہوتا ہے یا ارجنٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، ارجنٹ میں بھی ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز حادثاتی طور پہ ارجنٹ ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اب آپ کو وہاں جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کی مدد کے لیے جانا ہے، تو یہ وہ ارجنسی ہے جس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن زندگی میں اکثر ارجنٹ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور ہم انہیں اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ میں بھی سمجھاؤں گا اس بات کو، لیکن بنیادی تقسیم میں عرض کر رہا ہوں کہ کام ارجنٹ ہوتے ہیں جنہیں ابھی کرنا ہوتا ہے، اور کام وہ ہوتے ہیں جو ناٹ ارجنٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس مسئلے سے، یعنی ارجنسی کے اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تمام ارجنٹ کاموں کو آپ ناٹ ارجنٹ کے اندر لے کے آئیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیے کوئی کام اچانک نہیں آتا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دوسری بات ہے، ورنہ عام طور پہ پتہ ہوتا ہے۔ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیے، ہمارے بچے کی اسکول کی فیس ہمیں بھرنی ہے، تو یہ چیز ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اچھا بچے کی میں نے فیس بھرنی ہے۔ یہ چیزیں شیڈیولڈ ہوتی ہیں، تاریخیں طے ہوتی ہیں، ہر مہینے کی کوئی تاریخ طے ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ واؤچر وغیرہ آتا ہے تو اس میں بھی اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ یہی معاملہ بلوں کا بھی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ نوٹس ہی نہیں لیتے، کونے میں ڈال دیتے ہیں، چیزوں کو رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری تاریخ کو انہیں یاد آتا ہے کہ ارے یہ تو ارجنسی ہو گئی، آج ہی بل بھرنا ہے، آج ہی فیس پے کرنی ہے، تو اب جلدی جلدی دیکھیں گے کسی طرح دفتر سے اٹھ کے جائیں اور فیس بھر کے آئیں، یا کسی سے ارجنسی میں کہیں کہ بھئی آپ پلیز اس کو بھر دیں۔ تو اب آپ نے اپنے لیے دیکھیے اسٹریس پیدا کر لیا۔ تو اگر آپ تھوڑا سا آرگنائز کر لیں اور آپ چیزوں کو شیڈیولڈ کر لیں تو آپ ایک ہفتے پہلے بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو فرض کر لیجئے کہ آپ نے ایک ہفتے پہلے طے کر رکھا ہے کہ کسی کام کو آپ کو کرنا ہے اس کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے، تو اس روز کوئی مسئلہ ہوا تو آپ اگلے روز کر لیں گے، اگلے روز کوئی مسئلہ ہوا تو اس سے اگلے روز کر لیں گے، لیکن آپ اس کے وقت سے، آخری وقت سے بہت پہلے اسے اطمینان کے ساتھ کر کے، سکون سے اسے کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، آپ نے اکثر شاپنگ مالز میں یہ دیکھا ہوگا کہ پہلی تاریخوں میں بہت رش ہوتا ہے۔ اچھا، میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یعنی کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ چاہیں تو مڈل آف دا منتھ میں آ کے بھی، جبکہ سپر سٹور عام طور پہ خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آسانی سے اپنی ماہانہ گروسری کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کرتے، بلکہ شیڈیول نہیں کیا انہوں نے۔ تو اب نفسیاتی طور پہ چونکہ ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جی پہلی تاریخ کو جا کے ایک کام کرنا ہے، تنخواہ اسی وقت ملے گی، تو آپ مہینے کے پہلے ہفتے میں سپر مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، اور جو کام ہارڈلی آدھے گھنٹے میں ہو سکتا تھا وہ 3-4 گھنٹے کے اندر آپ کر کے واپس آتے ہیں۔ چیزوں کو شیڈیول کیجئے، جس وقت آپ چیزوں کو شیڈیول کریں گے، آرگنائز کریں گے، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ چیزیں ارجنٹ سے نکلیں گی اور ناٹ ارجنٹ کے اندر آ جائیں گی۔ اچھا، کاموں کی ایک دوسری ترتیب بھی ہوتی ہے، دوسری تقسیم بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے امپورٹنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے کاموں کی ترجیحات طے کرنی چاہیے۔ یعنی کاموں کی ترجیحات کب کیسے طے کریں گے کہ کام جو ہوتا ہے یا تو ارجنٹ ہوتا ہے یا ناٹ ارجنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کام امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ناٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو کاموں کی جب ہم فہرست بنائیں گے کہ آج ہمیں کیا کام کرنا ہے، تو اس پہ ہمارا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ ہم کاموں کو دیکھیں گے کہ کون سا کام امپورٹنٹ ہے۔ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہماری ترجیح پہ پہلے ہونا چاہیے،
اور جو امپورٹنٹ نہیں ہیں وہ ترجیحات میں ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سی غیر ضروری چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور گھنٹوں اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ ہماری توانائی، ہماری توجہات میں بالکل آخر میں آتے ہیں. اور جب امپورٹنٹ کام کا وقت آتا ہے، ظاہر ہے کہ اسے کرنا تو ہے، امپورٹنٹ کام ہے، لیکن جب اس کا وقت آیا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توانائی لگانی پڑے گی، ہمیں اسے ارجنسی کی حالت میں کرنا پڑے گا، ہمیں ہو سکتا ہے اکثر اوقات اس کے اوپر بہت زیادہ پیسے بھی ضائع کرنے پڑیں. تو کاموں کی درجہ بندی کیجئے امپورٹنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ کے لحاظ سے، اور جو امپورٹنٹ کام ہو کوشش کیجئے کہ وہ ارجنٹ کی فہرست میں نہ آئے بلکہ وہ پہلے ہی ہو جائے. یعنی کام کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. آپ کی زندگی میں جتنے زیادہ کام اس اصول پہ ہوں گے، یعنی کام امپورٹنٹ ہو اور ناٹ ارجنٹ ہو، تو آپ دیکھیں گے آپ اتنا ہی زیادہ اسٹریس فری زندگی گزاریں گے. کاموں کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کاموں کو ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں. دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسسٹنٹ دے رکھے ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں، اولاد سپورٹ کرتی ہے، تو کاموں کو ڈیلیگیٹ کریں اور پھر اکاؤنٹیبل بنائیں، لوگوں کو ان سے پوچھیں اور جہاں تک ہو سکے انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، انہیں سہولت دیں کہ بھئی ہم نے آپ سے یہ کام لیا ہے تو آپ کو ہم یہ سہولت بھی دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت ہم کام کرتے ہیں تو بہرحال کام کے نتیجے میں تھکن تو ہوتی ہے، آفس کا کام ہے یا اسکول کا کام ہے یا کوئی سا بھی کام ہے تو تھکن تو ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کام کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں تو اس تھکن سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھکن اپنی ذات میں خود ایک اسٹریسر ہے. تو اس کا بہترین اصول کیا ہے کہ ہمیشہ تھکنے سے پہلے آرام کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بنایا ہے، انسان زیادہ دیر تک کنٹینیوسلی کام نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر 4 گھنٹے کے بعد عام طور پر یہ معلوم ہے کہ انسان کی کارکردگی جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو چیزیں مسلسل کام کرتی ہیں، جیسے ہمارا دل 24 گھنٹے دھڑکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پریکٹیکلی صرف 9 گھنٹے دھڑکتا ہے، باقی عرصے میں دل ریسٹ کرتا ہے. تو کام کے بیچ میں ریسٹ کی عادت ڈالیے اور تھکنے سے پہلے ریسٹ کیجیے. جس وقت آپ یہ کریں گے تو آپ کی ایفیشنسی زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی، آپ بہت اچھا کام کریں گے، اسٹریس فری کام کریں گے اور آپ تھکیں گے بھی نہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھی آپ بہت زیادہ فریش ہوں گے. اچھا تھکان کا ایک اور سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوقات کار مرتب نہیں ہوتے، یعنی ہمارے اوقات کار جو ہوتے ہیں آرگنائز نہیں ہوتے. ہم ایٹ رینڈم کوئی بھی کام کر دیتے ہیں، کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو کاموں کو ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے، انہیں مرتب کرنا چاہیے، ہر کام کا ایک وقت طے کرنا چاہیے، اس کام کو اسی وقت کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آج کل واٹس اپ سب لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر وقت واٹس اپ چیک کرتے رہتے ہیں. جب آپ ہر وقت واٹس اپ چیک کرتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک تو وقت نہیں رہے گا اور دوسرا یہ کہ آپ تھک بھی جائیں گے، اس لیے کہ مسلسل آپ ایکٹیویٹی کے اندر انگیج ہیں. آپ نہ تھکیں، آپ کا موبائل تھک جائے گا، وہ جلدی جلدی ڈسچارج ہوگا. تو ہر چیز کا ایک وقت بنائیے اور اس وقت کے اوپر اس کام کو کیجیے. اچھا ایک اور فیکٹر بھی سمجھ لیجیے جو بہت بڑا اسٹریسر ہے کام کے حوالے سے، وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے جسمانی تھکان، ایک ہوتی ہے اعصابی تھکان. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا دماغ تو کبھی نہیں تھکتا، لیکن ہمارے اعصاب تھک جاتے ہیں. اور اعصاب تھکنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مثال کے طور پر اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہم ایک ہی پوسچر کے اندر کام کرتے چلے جاتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنی پوزیشن نہیں بدلتے، ہم اپنے ہاتھوں کو بازو کا ایک خاص اینگل پہ رکھتے ہیں. آپ کو یہ جان کے شاید حیرت ہوگی کہ ہماری جو سب سے بڑی تھکان کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہماری آنکھیں ہوتی ہیں. جس وقت ہم آنکھیں گاڑ کے کسی چیز کو پڑھتے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں تو یہ چیز بھی غیر معمولی تھکان پیدا کرتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پوسچرز کو بدلیے، آپ آنکھوں کو بند کیجئے، آپ گردن کو ہیڈ ریسٹ ہے تو اس سے ٹکا لیں. اور بہترین اصول اس معاملے میں یہ ہے کہ جہاں ریسٹ کا موقع ہو فوراً ریسٹ کر لیں. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھتے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. 1 منٹ کا ریسٹ، 1 منٹ آنکھیں بند کرنا، 1 منٹ کے لیے اپنے پوسچر کو بدلنا آپ کی کارکردگی کو بہت بڑھائے گا اور آپ کی ہر قسم کی تھکان سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اچھا اس میں ایک اور بہت اہم فیکٹر یہ ہے کہ زندگی میں آپ ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالیں. جتنی زیادہ آپ ایکسرسائز کریں گے، یعنی زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ایک پراپر طریقے سے آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی تھکان کم سے کم ہو رہی ہے. تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے
آپ کا کوئی اچھا ٹرینر آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ آپ کو کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے، کیا ایکسرسائز کرنا چاہیے، لیکن یہ زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، واک کرنا معمول ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی، ہماری کارکردگی بہت بہتر اور بہت اچھے مقام کے اوپر آ جائے گی۔ اچھا، ایک اور چیز جو آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بہت سی چیزیں اب ہماری زندگی میں اس وقت داخل ہو گئی ہیں، یہ ایک تو ناٹ امپورٹنٹ ہیں، اور دوسرا یہ بہت بڑا اسٹریسر ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ٹیلی ویژن دیکھنا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ دونوں چیزیں اس دور میں بہت بڑا اسٹریسر بن گئی ہیں۔ لوگ غیر ضروری طور پر 6 بجے سے لے کر 10 بجے 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ٹی وی دیکھنا، اور خاص طور پہ ہمارے ملک کا ٹی وی دیکھنا، اور خاص طور پہ اس میں بھی کرنٹ افیئر کی چیزیں دیکھنا ایک بہت بڑا اسٹریسر ہے۔ تو ان چیزوں سے حتی الامکان اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ خواتین ڈرامے بڑے ذوق و شوق سے دیکھتی ہیں، اور ان کے اندر کہانیاں اتنی زیادہ ٹینشن لیے ہوئے ہوتی ہیں کہ وہ زبردست قسم کا اسٹریس ہے جو آپ کو دیتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹی وی کے معاملے میں ہمیشہ سلیکشن ہونی چاہیے، کم سے کم دیکھیں، ضرورت کے وقت دیکھیں، اتنا دیکھیں جتنی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا کی بھی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن ہر وقت فیس بک دیکھتے رہنا، ٹویٹر کو دیکھتے رہنا، انسٹاگرام کو دیکھتے رہنا، اور واٹس ایپ کے اوپر لگے رہنا، یہ چیزیں بھی زبردست قسم کا اسٹریس پیدا کرتی ہیں۔ اور اس زمن کی ایک آخری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری عادتیں ہیں جو لانگ ٹرم کے اوپر آپ کو جا کے سخت متاثر کرتی ہیں۔ تو آپ کو شاید شارٹ ٹرم کے اوپر ان چیزوں کے اثرات کا پتہ نہیں چلے گا۔ آپ اگر نوجوان ہیں تو آپ کو شاید پتہ نہیں چلے گا، لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی اور آپ نے اپنے کام کرنے کے طریقے کو ٹھیک نہیں کیا، تو آپ کے لیے یہ انتہائی تباہ کن نتائج پیدا کرے گا۔ تو ان چیزوں کو ہم جتنا جلدی سمجھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔